بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر مسافر اپنی منزل کا منتظر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ایک چھوٹا سا خط بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خط جنت کی 21ویں قسط۔ اگلی صبح زارون زارا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ تھوڑی دیر کے معائنے اور انتظار کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کمرے میں واپس آئی۔ مبارک ہو، ڈاکٹر نے کہا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ زارا کچھ دیر ساکت بیٹھی رہی، جیسے الفاظ کو مکمل طور پر سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے زارون کی طرف دیکھا، جو خود بھی جذبات سے مغلوب اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیٹھا تھا۔ زارون، اس نے آہستہ سے کہا، ہم والدین بننے والے ہیں۔ زارون کچھ دیر کچھ نہ بول سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے آخر کار کہا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے۔ یا اللہ، تیری رحمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ گھر واپس آ کر جیسے ہی یہ خبر پورے خاندان کو ملی، ملک ہاؤس خوشی سے جھوم اٹھا۔ عارف ملک نے زارون کو گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں فخر اور خوشی کے آنسو تھے۔ میں دادا بننے والا ہوں، انہوں نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ مگر سب سے خوبصورت منظر دادی جنت کا تھا۔ جب انہیں یہ خبر ملی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو خالص خوشی کے تھے۔ انہوں نے زارا کو اپنے قریب بلایا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، انہوں نے آبدہ آواز میں کہا، اپنے پڑپوتے یا پڑپوتی کو اپنی گود میں لینا ہے۔ اللہ نے میری یہ دعا بھی سن لی۔ زارا نے ان کا ہاتھ تھاما، آنسو صاف کرتے ہوئے۔ دادی، آپ نے ہمیں محبت، سچائی اور اب یہ نئی زندگی سب کچھ دیا۔ یہ بچہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہی آ رہا ہے۔ اس رات زارون نے سونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے دعا کی، یا اللہ، اس بچے کو نیک، صالح اور تیرے دین پر ثابت قدم بنا، اور اس سے وہ محبت اور سکون عطا کر جو ہمیں اس طویل سفر کے بعد ملا۔ زارا نے
اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آمین کہا۔ اس کے دل میں ایک نئی خوبصورت امید کی کرن روشن ہو چکی تھی۔ مہینے آہستہ آہستہ گزرتے گئے۔ ملک ہاؤس میں ایک نئی خوبصورت مصروفیت چھا گئی۔ بچے کے کمرے کی تیاری، نئے کپڑوں کی خریداری اور دادی جنت کی طرف سے مسلسل محبت بھری نصیحتیں۔ دادی کی صحت عمر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر ان کا جذبہ اور خوشی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر زارا کے پاس بیٹھ کر اپنی جوانی کی اور جمال کی مزید خوبصورت یادیں سناتی اور بچے کے لیے دعائیں کرتی۔ دادی، ایک دن زارا نے پوچھا، اگر بیٹا ہوا تو کیا نام رکھیں؟ دادی کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھری۔ اگر تم اجازت دو تو میں چاہوں گی اس کا نام جمال رکھا جائے، اپنے پردادا کے نام پر۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تو بہت خوبصورت خیال ہے دادی۔ جمال، خوبصورتی اور ہماری کہانی کی سب سے خوبصورت یاد۔ زارون، جو یہ بات چیت سن رہا تھا، مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، اور اگر بیٹی ہوئی تو میں چاہوں گا اس کا نام جنت رکھا جائے، آپ کے نام پر دادی، تاکہ آپ کی محبت، صبر اور ایمان کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ دادی نے عبیدہ ہو کر دونوں کو گلے لگایا۔ تم دونوں نے میری زندگی کو اس کے آخری حصے میں اتنی خوبصورتی سے بھر دیا ہے۔ اللہ تم دونوں کو اور تمہارے آنے والے بچے کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ایک رات زارا کو اچانک شدید درد محسوس ہونے لگا۔ زارون فوراً چوکنا ہو گیا۔ اس کی پرانی محافظانہ جبلت جاگ اٹھی، مگر اس بار محبت اور فکر کے جذبے سے بھرپور۔ زارا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ پورا خاندان فوراً حرکت میں آ گیا۔ زارون نے احتیاط سے زارا کو گاڑی تک پہنچایا۔ عارف ملک اور دادی جنت بھی ساتھ
روانہ ہوئے، پورا گھر دعاؤں اور امیدوں سے بھر گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے فوراً زارا کو اندر لے لیا۔ زارون کوریڈور میں کھڑا بے چینی سے ٹہلتا رہا، اس کے ہونٹ مسلسل دعاؤں میں ہل رہے تھے۔